لاہوریوں کے لیے ابر رحمت بنی زحمت، صوبائی دارالحکومت میں بارش نے تباہی مچا دی۔ کئی گھنٹے نان سٹاپ بارش سے نظام زندگی درم برم، سڑکیں دریاؤں میں تبدیل۔ مختلف واقعات میں ایک بچی سمیت 7 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ نگران انتظامیہ متحرک، سڑکوں پر موجود وزیر اعلیٰ محسن نقوی خود فیلڈ میں نکل آئے۔ نکاسیاب کی صورتحال کا جائزہ لیا، متعلقہ حکام کو جلد از جلد نکاسیاب کی ہدایت۔ لاہور میں بارش، جل تھل ایک نشیبی علاقے زیر آب، مونسون کا طاقتور سپیل۔ لاہور میں کئی گھنٹے کی نان سٹاپ طوفانی بارش نے 30 سال کا ریکارڈ توڑ دیا۔ سڑکیں تالاب بن گئی، نشیبی علاقوں میں کئی فیٹ پانی جمع ہو گیا، گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں ڈوب گئی، شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات۔ چین کے جنوب مغربی علاقوں میں طوفانی بارش اور سیلاب، 15 افراد ہلاک، 4 افراد لاپتہ ہو گئے۔ چینی میڈیا کے مطابق سیلابی ریلے سے دریا کنارے بنی عمارت گر گئی اور سڑکیں ٹوٹ گئی۔ سیلابی پانی گھروں میں بھی داخل، سینکڑوں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ اتحادی حکومت کو ورثے میں تباہ حال معیشت ملی، مشکل اور دلیرانہ فیصلے ملک کو تعمیر و ترقی کی طرف واپس لا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی اجلاس میں گفتگو، کہا ابھی بہت بڑے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں۔ معاشی بحالی کے لیے براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ مؤثر عمل درآمد کے لیے وفاق اور صوبوں میں شراکت داری کا انداز اپنایا جائے گا۔ ہمیں مل کر اپنی بھرپور صلاحیتوں سے کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے معیشت کی بہتری کے لیے آرمی چیف کے کردار کی تعریف کی۔ نواز شریف کی قیادت میں سی پیک منصوبہ پروان چڑھا، 10 سال قبل مسلم لیگ نے چین کے ساتھ سی پیک شروع کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں 2013 میں ہونے والی سی پیک مفاہمت کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ انجینئرز اور ورکرز نے دن رات محنت کر کے سی پیک کو کامیاب بنایا۔ نالائق شخص کو 4 سال تک پاکستان پر مسلط کر کے ملک کو تباہ کیا گیا۔ تحریک انصاف کے اپنے لوگوں نے پاناما سازش کو بے نقاب کر دیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس، کہا اس وقت پاکستان کی مشکلات کا حل نواز شریف کے پاس ہے۔ سی پیک کا تحفہ چینی صدر شی جن پنگ اور نواز شریف کا وین ہے۔ نالائق شخص 4 سال تک پاکستان پر مسلط رہا۔ ملک کی بنیادیں شہداء کے خون سے مضبوط ہوئی، ملک کی بقا اور ترقی شہداء کے خون کی مرہون منت ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے داخلہ امور عطاء اللہ کی کیپٹن ریٹائرڈ شہید کرنل شیر خان کے مزار پر حاضری کے موقع پر گفتگو، کہا 9 مئی کے واقعات ہمارے لیے باعث شرم اور سیاہ ترین دن کے طور پر یاد رکھے جائیں گے۔ 9 مئی کو شرپسند عناصر نے سیاسی مقاصد کے لیے کرنل شیر خان کے مجسمے کو توڑا۔
نیب کے خلاف بیانیہ بنا کے اقتدار میں آنے والوں نے نیب کو ہی اپنا ہتھیار بنا لیا۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے کہا حکومت نے صدر کے حج پر جانے کا بھی پورا فائدہ اٹھایا۔ یہ اپنے سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے رات کی تاریکی میں ہمیشہ کالے قانون بناتے ہیں، بعد میں خود اس میں پھنس جاتے ہیں۔ نیب کا کیس سپریم کورٹ میں ہے، امید ہے اس کا فیصلہ بھی جلد آ جائے گا۔ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کی جعلی ڈگری اسکینڈل میں نااہلی معاملہ شدت اختیار کر گیا۔ پاکستان تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک چیئرمین کی منظوری کے بعد بھی وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد راجہ اعظم کے نام پر اعتراض۔ 33 رکنی اسمبلی میں 19 ارکان کی اکثریت، مزید 3 پی ٹی آئی ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ فارورڈ بلاک بنانے والے گلبر خان کا دعویٰ۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ، سویڈن کے ناظم الامور کے دفتر خارجہ طلبی ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سویڈن کے ناظم الامور کے دفتر خارجہ کے دوران قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے پر شدید مذمت اور تحفظات کا اظہار۔ پاکستان کی جانب سے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا گیا۔ اور چیئرمین پی ٹی آئی کو وزیر اعظم میں نے بنایا تھا۔ 92 کے ورلڈ کپ کے ساتھی جاوید میاں-داد کا بڑا دعویٰ۔ ایک نجی چینل کے پروگرام میں کہا اگر ابھی میں اس کے ساتھ ہوتا تو اس کے لیے اتنی مشکلات پیدا نہ ہوتی۔ اب میرے خیال میں عمران خان کا دوبارہ وزیر اعظم بننا کافی مشکل ہوگا۔ وزیر اعظم کے حلف برداری کی تقریب میں شرکت ہونے کے باوجود شکریہ ادا نہ کرنے کا بھی شکوہ کر ڈالا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں احمد بلال منج۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبروں کا باقاعدہ آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بلیٹن میں خوش آمدید ناظرین، آپ کو بتائیں کہ لاہور میں مونسون کے طاقتور اسپیل اور کئی گھنٹوں کی نان سٹاپ بارش نے 30 سالہ ریکارڈ توڑ دیا۔ بارش کے باعث مختلف حادثات میں 7 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے بارش کے دوران شہر کے متعدد علاقوں کے دورے کیے اور نکاسی آب کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ شہریوں کی مشکلات کا فوری ازالہ کیا جائے۔ محسن نقوی نے کہا کہ لاہور میں بارشوں کے دوران مختلف حادثات میں 7 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ 3 افراد کرنٹ لگنے، 2 چھت گرنے اور 1 بچی ڈوبنے کے باعث موت کے منہ میں چلے گئی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پچھلے کچھ گھنٹوں سے تمام ٹیمیں لاہور کے دورے پر تھی۔ انتظامیہ رات گئے سے سڑکوں پر موجود ہیں۔ 291 ملی لیٹر بارش ہوئی ہے جو ریکارڈ بارش ہے۔ واسا کی ٹیم کو شاباش دینا بنتی ہے، ساری رات محنت کی ہے۔ محسن نقوی کا مزید کہنا تھا رات 9 بجے تک اگلا اسپیل آئے گا، کوشش ہوگی اگلا اسپیل شروع ہونے سے پہلے پانی نکال لیا جائے۔ شہر کا سیوریج کا مسئلہ بڑا اور پرانا ہے، ہمارا ٹارگٹ ہے کہ جلد سے جلد لوگوں کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ کمشنرز اور ڈی سیز فیلڈ میں موجود ہیں، ٹیم ورک اچھا ہو، سارے لوگ محنت کر رہے ہوں تو سب اچھا ہو جاتا ہے۔
لاہور میں بارش کا 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ لکشمی چوک میں سب سے زیادہ 291 ملی لیٹر ریکارڈ کی گئی۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں گزشتہ رات شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ وقفے سے ابھی جاری ہے، جس سے جل تھل ایک ہو گیا اور نشیبی علاقے زیریاب آ گئے۔ مونسون کا طاقتور سپیل لاہور میں کئی گھنٹوں کی نان سٹاپ طوفانی بارش نے 30 سالہ ریکارڈ توڑ دیا۔ سڑکیں تالاب بن گئی، نشیبی علاقوں میں کئی فٹ تک پانی جمع ہو گیا، گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں ڈوب گئی۔ شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ پنجاب کے دیگر کئی شہروں میں بھی بادل جم کر برسے ہیں۔ چین کے جنوب مغربی علاقوں میں طوفانی بارشوں اور سیلاب سے کم از کم 15 افراد ہلاک اور 4 افراد لاپتہ ہو گئے۔ چینی میڈیا کے مطابق سیلابی ریلے سے دریا کنارے بنی عمارت گر گئی اور سڑکیں ٹوٹ گئی۔ سیلابی پانی گھروں میں بھی داخل ہو گیا، سینکڑوں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ موسلادھار بارشوں سے دریائے یانگسی کے اطراف کے کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال ہے۔ چینی حکام کے مطابق بارشوں اور سیلاب سے 18,000 ایکڑ سے زائد رقبے پر کھڑی فصل کو نقصان پہنچا ہے۔ موسلادھار بارشوں سے 19 اضلاع کے 1,30,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ چین کے جنوب مغربی علاقوں میں طوفانی بارشوں اور سیلاب سے کم از کم 15 افراد ہلاک اور 4 افراد لاپتہ ہو گئے۔ چینی میڈیا کے مطابق سیلابی ریلی سے دریائے کنارے بنی عمارتیں گر گئی اور سڑکیں بھی ٹوٹ چکی ہیں۔ سیلابی پانی گھروں میں داخل ہو گیا، سینکڑوں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں معیشت کی بحالی اور سرمایہ کاری سے متعلق اقدامات پر اظہار اطمینان کیا گیا۔ وزیر اعظم نے غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے اقدامات میں تیزی لانے کی ہدایت کر دی۔ اجلاس کے دوران وزیر اعظم نے کونسل کو غیر ملکی سرمایہ کاری سے متعلق مواقع تلاش کرنے کی بھی ہدایت کی۔ کونسل اور صوبائی حکومت کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی۔ شرکاء کو غیر ملکی دوروں اور ملاقاتوں پر بھی اعتماد میں لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معیشت کی بہتری کے لیے آرمی چیف کے کردار کی تعریف کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اتحادی حکومت کو ورثے میں تباہ حال معیشت ملی۔ مشکل اور دلیرانہ فیصلے ملک کو تعمیر و ترقی کی طرف واپس لا رہے ہیں۔ ابھی بہت بڑے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں۔ معاشی بحالی کے لیے براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ مؤثر عمل درآمد کے لیے وفاق اور صوبوں میں شراکت داری کا انداز اپنایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ سرمایہ کار اولین ترجیح اشتراکی عمل کے ذریعے منصوبوں کی منظوری کا عمل تیز کیا جائے۔ ہمیں مل کر اپنی بھرپور صلاحیتوں سے کام کرنا ہوگا۔ ہم پاکستان اور عوام کا مقدر بدل سکتے ہیں۔ مسلسل محنت سے ملک و قوم کو ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن رکھنا ہوگا۔ عوام کو معاشی ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی سرمایہ کاری سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے، نوجوانوں اور خواتین کو روزگار ملے گا، ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی۔ ہماری توجہ نوجوانوں اور خواتین کو صلاحیتوں کے بل بوتے پر اختیار بنانا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ نواز شریف کی قیادت میں سی پیک منصوبہ پروان چڑھا۔ 10 سال قبل مسلم لیگ نے چین کے ساتھ سی پیک شروع کیا تھا۔ 2013 میں ہونے والے سی پیک مفاہمت کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی 1 دہائی مکمل ہونے پر تقریب منعقد ہوئی، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے، جبکہ تقریب میں چینی ناظم الامور اور چینی اور پاکستانی حکام نے بھی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سی پیک مفاہمتی یادداشت پر 2013 میں دستخط ہوئے تھے۔ نواز شریف نے چینی صدر کے ساتھ مل کر سی پیک کا سفر شروع کیا۔
جس کے تحت کئی ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا گیا۔ انجینئرز اور ورکرز نے دن رات محنت کر کے سی پیک کو کامیاب بنایا۔ The honor to meet him along with my leader Nawaz Sharif at Serena Hotel. And during this meeting, Premier Lee was very gracious to invite Prime Minister Nawaz Sharif to visit China. And that's how this journey of CPEC started in coming weeks, months and years. And in Beijing we witnessed this memorable signing ceremony of MOU between our very dear President Xi and Prime Minister Nawaz Sharif. And the rest we have seen these videos which have captured very important milestones of CPEC. Honorable guests, during these 10 years, under the leadership of Prime Minister Nawaz Sharif, CPEC gathered momentum unheard of in Pakistan's economic history, with complete support from President Xi and Premier Lee. We saw landscape of Pakistan transforming into one of the most growing countries, not only in the region, but around the globe. We completed power plants run by coal, hydropower projects, Orange Line, road infrastructure, and this was a story of hard efforts, a story of untiring efforts and commitment between the Chinese leadership and Pakistani leadership. In that, thousands and thousands of Chinese engineers, Chinese workers, along with Pakistani engineers and workers, worked day in and day out. And records were set which were not known to Chinese and Pakistani entrepreneurs till that point in time. For example, Sahiwal coal power project was completed in about 22 months. Pardon me? 30 months. Thank you for correction. But power project of this size and this capacity in China was completed in 34 months. Pardon me? 48 months. No, I didn't want to create this much of gap, but well, if this is a fact, then let's talk about facts. So this was the kind of will and commitment and exuberance between the two sides which created history. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ نیشنل فیسیلیٹیشن کونسل کے قیام کا مقصد فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو لانا ہے۔ ہم نے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو بڑھانا ہے۔ بیرونی سرمایہ کاری میں حائل رکاوٹوں کو ہنگامی بنیاد پر دور کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی نے 4 سال میں سی پیک منصوبے کو نقصان پہنچایا۔ آئی ایم ایف سے سٹاپ لیول معاہدہ ہو گیا۔ اب پاکستان کے پاس دوبارہ معیشت کی بحالی کا موقع ہے۔
آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ نیشنل فیسیلیٹیشن کونسل کے قیام کا مقصد فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو لانا ہے. ہم نے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو بڑھانا ہے. بیرونی سرمایہ کاری میں حائل رکاوٹوں کو ہنگامی بنیاد پر دور کیا جائے گا. پی ٹی آئی نے 4 سال میں سی پیک منصوبے کو نقصان پہنچایا. آئی ایم ایف سے اسٹاف لیول معاہدہ ہو گیا. پاکستان کے پاس دوبارہ معیشت کی بحالی کا موقع ہے. اور اس کے بعد سی پیک پاکستان میں $25 ارب سے زیادہ تقریباً $28.5 ارب تک کی سرمایہ کاری لانے کا انسٹرومنٹ بنا، جس نے پاکستان کے توانائی کے شعبے کو ٹرانسفارم کیا، ہماری صلاحیت میں اضافہ کیا. تقریباً 8,000 میگا واٹ کے منصوبے سی پیک کے مختلف شعبوں میں ہائیڈل، کول کے، رینیوبل انرجی کے جو لگے اس سے اضافہ ہوا. اسی طرح ہمارا روڈ انفراسٹرکچر بہت اس میں ریولوشن آیا. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے فائبر آپٹک کیبل لگی، گوادر کے اندر انفراسٹرکچر کو امپروو کیا گیا اور اسپیشل اکنامک زونز کی بنیاد رکھی گئی. تو ایک بڑا پورٹ فولیو ہے جو سی پیک کے نتیجے میں پاکستان میں آیا اور اس کے نتیجے میں پاکستان دنیا کی توجہ کا مرکز بنا. لیکن بدقسمتی سے 2018 میں جو تبدیلی آئی اس کا نشانہ جہاں دوسری چیزیں بنی، ہمارے ترقیاتی منصوبے اور ہمارا ترقیاتی سفر بنا، اسی کا نشانہ سی پیک بھی بنا. اور اس کے نتیجے میں پاکستان اس مومنٹم کو لوز کر گیا کہ جس مومنٹم کے ساتھ ہم سی پیک کو اگلے مرحلے میں جو بزنس ٹو بزنس کوآپریشن ہے اس میں لے کے جا سکتے تھے. لیکن سی پیک نے پاکستان کے اندر وہ بنیاد فراہم کر دی، وہ انفراسٹرکچر کھڑا کر دیا، انرجی کا انفراسٹرکچر، فزیکل انفراسٹرکچر، کہ جس کے اوپر اب ہم ایک کامیاب معیشت کی عمارت کھڑی کر سکتے ہیں. یہ عمارت 2018 میں بھی کھڑی ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ ایک منفی ایجنڈا تھا جس میں ترقی کا سوچ یا ویژن نہیں تھا بلکہ ایک انتقامی ویژن تھا، اس سے ہم ڈیریل ہو گئے. اب پاکستان کے پاس ایک دوبارہ اپرچونٹی آئی ہے کہ جب ہم معیشت کو بحال کر رہے ہیں، دنیا کا پاکستان پر اعتماد بحال ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ، اگرچہ جب یہ ہوا تھا اس وقت ہمارے اپوزیشن میں تحفظات تھے کہ اس کو بہتر نیگوشیٹ کیا جانا چاہیے تھا، لیکن اس حکومت نے جو بھی معاہدہ کیا ہم نے اسے آنر کیا تاکہ پاکستان کے اوپر کسی کی انگلی نہ اٹھے کہ پاکستان معاہدوں سے پھر جاتا ہے. لہٰذا ہم نے اسی معاہدے کے تحت تمام شرائط کو پورا کیا، اور اب آپ کو معلوم ہے کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا ہے اور انشاءاللہ تعالی 12 جولائی کو بورڈ سے بھی اس کی اپروول ہوگی. اور اس کے بعد پوری دنیا میں آپ نے دیکھا ملک کے اندر بھی سٹاک مارکیٹ پہ پاکستانی روپے کی مالیت پر مثبت اثرات ہوئے اور کرنسی مستحکم ہے. ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ پاکستان کا پیدا ہوا ہے اور ہمارا فرض ہے کہ اس پازیٹیو سینٹیمنٹ کو ہم مل کر ہول آف نیشن اپروچ کے ذریعے، ہول آف گورنمنٹ اپروچ کے ذریعے، کیونکہ یہ پاکستان کسی ایک سیاسی جماعت کی میراث نہیں ہے، یہ پاکستان کسی ایک فرد کی میراث نہیں ہے، یہ پوری قوم کا پاکستان ہے، یہ ہم سب کا پاکستان ہے. ہماری کوئی بھی سوچ ہو، ہماری کوئی بھی زبان ہو، کوئی نسل ہو، کوئی مذہب ہو، کوئی سیاسی نظریہ ہمارا مختلف ہو، لیکن ہماری شناخت ایک ہے، وہ پاکستان کی ہے. تو اس لیے اب جب پاکستان کے پاس ایک موقع آیا ہے کہ ہم پاکستان کو دوبارہ ٹیک آف کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، اس حوالے سے ایس آئی ایف سی کا انیشیٹو، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کا انیشیٹو ایک بہت اہم انیشیٹو ہے. اور اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ورٹیکل اور ہاریزونٹل پورے پاکستان کے انتظامی نظام میں یکجہتی پیدا کرتا ہے سرمایہ کاری کی فیسیلیٹیشن کے لیے. اس میں تمام اہم وفاقی محکمے بھی موجود ہیں اور اس میں صوبائی حکومتیں بھی موجود ہیں. لہٰذا ورٹیکلی وفاق اور صوبے اس کے اندر شریک ہیں. ہاریزونٹلی تمام وفاقی حکومت کے ادارے، وفاقی حکومت کے محکمے، وفاقی حکومت کی وزارتیں اور سول اور ملٹری محکمے
सब इसके साथ एक टीम के तौर पे शरीक हैं और मैं समझता हूं कि इसके साथ जो इस इदारे के अंदर एक पुख्तगी आती है वो बैरूनी सरमायाकारों में एतमाद बहाल करने में बहुत मददगार साबित होगी, क्योंकि इस इदारे की हैयत और स्ट्रक्चर की वजह से एक कॉन्फिडेंस आएगा इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को कि हकीकत में वन स्टॉप डिस्पोजल हो। बुलेटिन में अब आगे बढ़े और आपको बताएं कि वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि नालायक शख्स को 4 साल तक पाकिस्तान पर मुसल्लत करके मुल्क को तबाह किया गया। तहरीक इंसाफ अपने लोगों ने पनामा साजिश को बेनकाब कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की मुश्किलात का हल नवाज शरीफ के पास है। इनको पाकिस्तानी अवाम ने वोट देकर तीसरी मरतबा वजीर आजम बनाया था। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के दौर में मईशत को इस्तेहकाम मिल चुका था। सी पैक का तोहफा चीनी सदर शी जिनपिंग और नवाज शरीफ का विजन है। सी पैक मनसूबा शुरू होते ही साजिशी अनासर मुतहरिक हो गए थे। नालायक शख्स 4 साल तक पाकिस्तान पर मुसल्लत रहा। गुज़िश्ता हुकूमत की नाअहली के बायस मुल्क में तवानाई समेत कई बहरान पैदा हुए। वफाकी वज़ीर ने कहा कि ये कहानी सिर्फ 4 साल की नहीं, इसकी शुरुआत 2013 में हो चुकी थी। 2013 में मुल्क में महंगाई, दहशतगर्दी, बेरोजगारी थी। मुल्क डिफॉल्ट की नहज पर था। वज़ीर आज़म के मामून ख़ुसूसी बराए दाखिला अमूर अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मुल्क की बुनियादें शहदा के खून से मजबूत हुई। मुल्क की बका और तरक्की शहदा के खून की मरहून मिन्नत है। अताउल्लाह तारड़ कैप्टन शहीद कर्नल शेर खान के मज़ार पर हाजिरी के लिए ज़िला सवाबी पहुंचे। उन्होंने कैप्टन शहीद कर्नल शेर खान की 24वीं योम शहादत के मौके पर मज़ार पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैं यहाँ शहीद की कब्र पर फातिहा ख्वानी के लिए हाजिर हुआ। ऐसे बहादुर सपूत कौमों की जिंदगियों में बड़ी खुशबख्ती से आते हैं। खुशबख्त माए कर्नल शेर खान शहीद जैसे बच्चे जनती हैं। दुश्मन फौज के अफसर भी शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान की बहादुरी के मोतरफ थे। उन्होंने कहा कि कर्नल शेर खान जैसे बहादुर सपूत कौमों की जिंदगियों में कम से कम पैदा होते हैं। जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार हमारे बहादुर सपूत लाजवाल कुर्बानियां दे रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज, पुलिस, FC रेंजर्स और सिविलियन इदारों ने अजीम कुर्बानियों की दास्तानें रकम की। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा है कि नैब के खिलाफ बयानियां बना के इक़्तिदार में आने वालों ने नैब को ही अपना हथियार बना लिया। हुकूमत ने सदर के हज पर जाने का भी पूरा फायदा उठाया। ये अपने सियासी मुखालिफिन को कुचलने के लिए रात की तारीकी में हमेशा काले कानून बनाते हैं, बाद में खुद इसमें फंस जाते हैं। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली का इजलास चल रहा था, इसे नैब के काले कानून के मकासद के लिए खत्म किया गया और रात के अंधेरे में काला कानून ठोंस दिया गया। जो गड़ा किसी के लिए खोद रहे हैं, बिलाखिर एक दिन ये इसमें खुद गिरेंगे। नैब का केस सुप्रीम कोर्ट में है, उम्मीद है इसका फैसला भी जल्द आ जाएगा। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر خان ترین اور پارٹی صدر عبدالعلیم خان کی زیر صدارت اہم اجلاس مرکزی سیکریٹریٹ میں ہوا۔ اجلاس میں پارٹی کے سینئر رہنما اسحاق خاکوانی، اون چودھری، ڈاکٹر فردوس، عاشق اوان، رانا نذیر، چودھری علی اختر، میاں خالد اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر مستقبل کے سیاسی لاہ عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ منشور پارٹی رجسٹریشن سمیت اہم معاملات پر حکمت عملی کو طے کیا گیا۔ اجلاس میں ملک بھر میں پارٹی کی تنظیم سازی اور ممبر سازی مہم پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مختلف سیاسی رہنماؤں سے رابطوں کی پیش رفت پر بھی بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے جہانگیر خان ترین اور عبدالعلیم خان نے کہا کہ ہمارا فوکس عام آدمی کے مسائل کا حل اور غربت و مہنگائی کا خاتمہ ہے۔ عوامی امنگوں کے عین مطابق پارٹی منشور دیں گے۔ عوامی مسائل کا حل ہماری اولین ترجیح ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی ملک کو بحرانی کیفیت سے نکالے گی۔ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کی جعلی ڈگری سکینڈل میں نااہلی کے بعد جی بی کی سیاسی صورتحال دلچسپ رخ اختیار کر گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی پارٹی نے خالد خورشید کے باعث وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے لیے راجہ اعظم کا نام تجویز کیا، جس کی پارٹی چیئرمین نے بھی منظوری دے دی ہے۔ سپریم اپیلٹ کورٹ گلگت بلتستان نے وزیر اعلیٰ کا انتخاب روک دیا ہے۔ 33 رکنی اسمبلی میں 19 ارکان کی اکثریت رکھنے والی پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بن گیا ہے۔ فارورڈ بلاک بنانے والے گلبر خان کا دعویٰ ہے کہ انہیں مزید 3 پی ٹی آئی ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے 5 جولائی کی مناسبت سے اپنے پیغام میں کہا کہ آئیں عامروں کی وراثت کو دفن کر دیں۔ پیپلز پارٹی ہر سال کی طرح اس بار بھی 5 جولائی کو یوم سیاح کے طور پر منا رہی ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام جاری کیا۔ بلاول بھٹو نے اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ 5 جولائی 1977 کو پاکستان کی تاریخ میں سیاہ ترین باب کا آغاز کا دن تھا۔ تقسیم کے جو بیج اس دن بوئے گئے وہ آج بھی نفرت کا پھل کاٹ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ آئیں تقسیم اور نفرت کی سیاست کو مسترد کر کے عامروں کی وراثت کو دفن کر دیں۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر خارجہ نے 5 جولائی یوم سیاح کا ہیش ٹیگ بھی استعمال کیا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ اسٹیٹ بینک نے بینکوں کو آمدن کے برابر ڈالرز کی ایل سی کھولنے کی اجازت دینے پر اتفاق کر لیا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کا سرکولر جاری کیا جائے گا، جس کے مطابق بینک جتنے ڈالرز کمائیں گے اتنی مالیت کی ایل سی کھول سکیں گے۔ مرکزی بینک صورتحال کی نگرانی کرے گا۔ سہولت نہیں تھی اس لیے درآمدات کو قابو کیے رکھا، اس سے آگے بزنس کو بہت زیادہ سپورٹ کریں گے۔ اس سے قبل گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف معاہدہ مثبت پیش رفت ہے۔ یہ معاہدہ بیرونی فنڈنگ بہاؤ کو بہتر کرے گا اور معاہدے کا اثر ہر گزرتے دن بہتری کی صورت میں نظر آئے گا۔ معاہدے سے زر مبادلہ ذخائر بھی بہتر ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں بریت کی درخواستیں دائر کر دی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ نیب نے منی لانڈرنگ کا جھوٹا اور من گھڑت ریفرنس بنایا۔ اثاثہ جات قانون کے مطابق ہیں جو ایف بی آر اور الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر کیے گئے ہیں۔ نیب کے پاس کسی قسم کی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا کہ ان کے خلاف کیس ثابت ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ احتساب عدالت سے استدعا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو ریفرنس سے بری کیا جائے۔ احتساب عدالت کے جج قمر الزمان نے درخواستوں پر سماعت ملتوی کرتے ہوئے نیب کو 19 جولائی کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔
وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے پاکستان میں امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات۔ اس موقع پر وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی محاذوں پر گہرے تاریخی اور پائیدار تعلقات ہیں۔ وزیر خزانہ نے امریکی سفیر کو IMF سے عملے کی سطح کے معاہدے کی کامیابی سے متعلق آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار نے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کو معاشی استحکام سے متعلق حکومت کی اقتصادی پالیسیوں اور ترجیحات کے بارے میں بتایا۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے معاشی استحکام کے لیے حکومت پاکستان کی پالیسیوں اور پروگرامز پر اعتماد کا اظہار کیا۔ امریکی سفیر نے دو طرفہ اقتصادی سرمایہ کاری اور تجارتی تعلقات بڑھانے کے لیے حمایت کا یقین بھی دلایا۔ ملاقات میں مشترکہ دلچسپی کے امور اور دونوں ممالک کے موجود دو طرفہ تعلقات پر گفتگو بھی ہوئی۔ وزیر خزانہ نے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے گفتگو میں امریکہ کی حمایت اور تعاون کو سراہا۔ اسحاق ڈار نے امریکہ سے دو طرفہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات مزید گہرے ہونے کی خواہش کا اعادہ بھی کیا۔ اہم اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کریں کہ FIA نے اسرائیل میں ملازمت کرنے والے 5 پاکستانیوں کو گرفتار کر لیا۔ FIA کرائم سرکل میرپور خاص نے اہم کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل میں ملازمت اختیار کرنے والے 5 پاکستانی ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ مجموعی طور پر 8 ملزمان کے خلاف 5 مقدمات درج کر لیے گئے۔ ملزمان تل ابیب میں بطور ہیلپر اور کار واشر ملازمت سر انجام دیتے رہے۔ ترجمان FIA کے مطابق ملزمان 4 سے 7 سال تک تل ابیب میں مقیم رہے۔ انہوں نے اسرائیلی ایجنٹ کے ذریعے انٹری حاصل کی۔ ملزمان نے اسرائیلی ایجنٹ کو فی کس 3 سے 4 لاکھ روپے ادا کیے۔ گرفتار ملزمان نعمان صدیقی، کامل انور، کامران صدیقی، محمد ذیشان اور محمد انور کا تعلق میرپور خاص سے ہے، جو شینگن ویزے پر جارڈن ایئرپورٹ سے اسرائیل داخل ہوتے تھے۔ ملزمان ویسٹرن یونین کے ذریعے پاکستان رقوم منتقل کرتے رہے۔ ملزمان وطن واپسی کے لیے دبئی کے راستے جارڈن ایئرپورٹ سے کراچی آئے تھے۔ ان کے خلاف پاسپورٹ ایکٹ اور امیگریشن آرڈیننس کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے۔ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں خودکش حملے میں 3 سیکیورٹی اہلکار اور ایک بچہ شہید جبکہ 10 افراد زخمی ہو گئے۔ DPO سلیم ریاض نے نجی چینل کو بتایا کہ خودکش حملہ میران شاہ بنو شاہراہ پر واقع حمید اللہ شہید چیک پوسٹ کے قریب ہوا۔ حملے میں سیکیورٹی فورسز کے 3 اہلکار اور ایک بچہ شہید ہوا۔ سلیم ریاض کا کہنا ہے کہ چیک پوسٹ پر حملے میں پولیس اہلکار محفوظ رہے جبکہ 10 افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو میران شاہ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ خودکش حملے میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ DPO کے مطابق حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن کو شروع کر دیا۔ کارگل کے ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان کا 24واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ دشمن کے دانت کھٹے اور کارگل کے مارکے میں جرأت اور بہادری کی داستان رقم کرنے والے کیپٹن کرنل شیر خان کی بہادری کا اعتراف دشمن نے بھی کیا۔ دنیا کے بلند ترین جنگی محاذ کارگل کے برف پوش پہاڑ ٹائیگر ہل پر موسم ایسا کہ سانس بھی جم جائے، لیکن جذبہ اور حوصلہ ایسا کہ چٹانیں پگھل جائیں۔ ان کے مشکل ترین حالات میں دشمن کے پے در پے 8 حملے نہ صرف ناکام بنائے بلکہ اسے پسپائی پر بھی مجبور کر دیا۔ وطن کے اس جانباز بیٹے نے محاذ جنگ پر اپنا سر جھکایا، نہ ہی قوم کا سر جھکنے دیا بلکہ دنیا پر پاک فوج کی دھاک ہی نہیں بٹھائی۔ دشمن کے عزائم ناکام بنا کر قائد کا یہ فرمان بھی عملاً ثابت کیا کہ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا۔ بروقت قوت فیصلہ، بھرپور جوابی وار اور ایما کامل کی داستان رقم کرنے والے 29 سالہ کیپٹن کرنل شیر خان نے آخری سانس اور خون کے آخری قطرے تک لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے پر سویڈن کے ناظم الامور کے دفتر خارجہ طلب کیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سویڈن کے ناظم الامور کی دفتر خارجہ کے دوران قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے پر شدید مذمت کی گئی اور تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان کی جانب سے احتجاج بھی ریکارڈ کرایا گیا۔ سویڈن کا سفیر اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے۔
यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मूसलाधार बारिशों के सिलसिले ने गुज़िश्ता 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसी हवाले से वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के CEO सरदार आतिफ सुल्तान के अहकामात पर उनकी रेन इमरजेंसी टीमें फौरी तौर पर वाल्टन कंटोनमेंट के इलाके में पहुंच गई। इस पर मोहम्मद साकिब भट्ट की रिपोर्ट देखिए। मूसलाधार बारिशों ने गुज़िश्ता 25 सालों का बारिश का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मूसलाधार बारिश के दौरान लाहौर और खास तौर पर वाल्टन रोड और वाल्टन कैंट बोर्ड का एरिया नदी का मंजर पेश करने लगा। लेकिन जो ही बारिश शुरू हुई तो ही कैंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरदार आतिफ सुल्तान की तरफ से रेन इमरजेंसी टीमें फौरी तौर पर इलाकों में पहुंच गईं, जिनके पास मैकेनिकल गाड़ियां, डी वाटरिंग पंप्स, सकर मशीनें के साथ अमला मैनुअल तरीके के साथ रात और दिन भर वर्किंग में मसरूफ अमल रहा। इतनी हैवी बारिश के बावजूद वाल्टन कैंट बोर्ड के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरदार आतिफ सुल्तान और इनके अमला वाल्टन कैंट बोर्ड ने नहायत ही जान फिशानी और दबंग तरीके से इंतजामात किए, जिस पर अहले इलाका ने CEO वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड सरदार आतिफ सुल्तान और उनकी टीम की कोशिशों को सराहा और उनको खराज तहसीन पेश किया। और अहले इलाके ने कोहे नूर न्यूज चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि CEO सरदार आतिफ सुल्तान की सरबराही में जब भी हमें कोई मसला दरपेश आया है तब इनकी टीम ने आकर इस मसले को खुश असलूबी से हल किया है। हम CEO सरदार आतिफ सुल्तान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लाहौर शालीमार के इलाके में गोली चलने से साथी नौजवान की हिलाकत का मामला पुलिस ने चंद घंटों में 4 मुल्जिमान हारून, यासिर, मलिक इब्रार और मरकजी मुल्जिम जुहेब को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक 1 दर्जन से जायद मोटरसाइकिल सवार मेरे बेटे बिलाल को घर से अपने साथ ले गए और मेरे बेटे को गोली मारकर कत्ल कर दिया। दूसरी जानिब SHO शालीमार असद गुजर और वीडियो के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार जत्थे की शक्ल में जा रहे थे। पीछे बैठे मुल्जिम ने चलती मोटरसाइकिल पर हवाई फायरिंग की। एक फायर मोटरसाइकिल ड्राइव करने वाले मकतूल बिलाल को लगा, जो जमीन पर गिर गया। ताहाल पुलिस ने 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। बकिया मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। आपको बताएं कि लाहौर शालीमार के इलाके में गोली चलने से साथी नौजवान की हलाकत का मामला पुलिस ने चंद घंटों में 4 मुल्जिमान हारून, यासिर, मलिक इब्रार और मरकजी मुल्जिम जुहेब को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक 1 दर्जन से जायद मोटरसाइकिल सवार मेरे बेटे बिलाल को घर से अपने साथ ले गए और मेरे बेटे को गोली मारकर कत्ल कर दिया। वासा में बगैर ड्यूटी तनख्वाहें लेने का मामला AFI आसिफ मकबूल का सीनियर अफसरान के साथ गठजोड़ सामने आ गया। आसिफ मकबूल वासा में बतौर AFI तैनात हैं, जबकि कोहिनूर न्यूज ने उनकी जाती कारोबार का भी पता लगा लिया। ड्यूटी पर हाजिर ना होने से एक तरफ तो रिकवरी का अमल मुतासिर हो रहा है, दूसरी जानिब कौमी खजाने को भी भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसी पर टेलीफोन लाइन पर अपडेट करेंगे कामरान अली। जी कामरान, अपडेट कीजिएगा। वासा में बगैर ड्यूटी तनख्वाहें और जाती कारोबार के मामले पर शहरी उमर हयात की जानिब से आमदन से जायद असासाजात के हवाले से AFI आसिफ मकबूल के खिलाफ दरख्वास्त जमा करवाई गई थी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आसिफ मकबूल 3.5 साल से दफ्तर हाजिर नहीं हुआ, अपना जाती कारोबार भी है। वासा की अहम शख्सियात के साथ गठजोड़ भी सामने आया है, जिस पर इंक्वायरी जारी है। दूसरी जानिब एडमिन डायरेक्टोरेट भी आसिफ मकबूल के खिलाफ कोई कार्रवाई न कर सका। जराये के मुताबिक AFI आसिफ मकबूल के जेर इस्तेमाल कीमती गाड़ियां और लग्जरी लाइफस्टाइल वासा इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। जी बहुत शुक्रिया कामरान तफसीलात से आगाह करने के लिए।
DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी के ज़ेर सदारत मॉडल टाउन डिवीजन अमन कमेटी का इजलास SP मॉडल टाउन अमारा शिराजी और दीगर मुतल्लिका अफसरान मौका पर मौजूद। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम मजालिस और जुलूसों के लाइसेंस होल्डर्स की शिरकत। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम बारे तबादला ख्याल किया गया। DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी ने कहा, हमने मिलकर अमन कायम करना है। मॉडल टाउन डिवीजन में 821 मजालिस और 34 जुलूस बरामद होंगे। पुरअमन मुहर्रमुल हराम के लिए तमाम मसालिक के उलमा और मशाइख को अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा, मजलिस और जुलूसों के लिए रूट्स और औकात कार की पाबंदी यकीनी बनाई जाए। मसाजिद और अमाम बारगाहों के CCTV कैमरों को फंक्शनल रखें। पुरअमन मुहर्रम के लिए लाहौर पुलिस हर तरह के लॉजिस्टिक ताउन फराहम करेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मलिक मंजूर हुसैन ऐवान ने पाकिस्तान के नामवर आलिम दीन इलामा नासिर मदनी के एजाज में जद्दा के मुकामी रेस्टोरेंट में अशाया दिया। पाक कम्युनिटी की मारूफ शख्सियात, मीडिया नुमाइंदगान, मुस्लिम लीग के अहदेदारों और कारकुनों ने भरपूर शिरकत की। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून चौधरी वहीद, साबिक सदर जद्दा चौधरी इस्माइल, जद्दा के सीनियर नायब सदर राना मोहम्मद बिशारत समेत दीगर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इलामा नासिर मदनी ने मलिक मंजूर और सब दोस्तों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मियां नवाज शरीफ वतन वापस आकर मुल्क को अंधेरों से निकालें। उन्होंने अपने दौर में शानदार तरक्याती काम करवाए। उन्होंने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के सख्त अल्फाज में मजम्मत की। मलिक मंजूर और हाजिरीन महफिल ने इलामा नासिर मदनी को हज की मुबारकबाद पेश की और केक भी काटा गया। अशाइया के इख्तिताम पर पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ कराई गई। मेहमानों की पुरतकल्लुफ डिनर से तवाज़े की गई और यूं ये तकरीब रात के जारी रही। सेक्रेटरी लाहौर हाईकोर्ट बार सबाहत रिजवी की ज़ेर सदारत वकला का इजलास। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट महरीन अनवर राजा, राजा जुल्कुरनैन, मियाँ बशीर, बैरिस्टर राजा हमजा, एडवोकेट फवाद गोंदल, एडवोकेट एहसन गोंदल, राजा नदीम एडवोकेट, राना सईद एडवोकेट, राना खलील एडवोकेट, राजा मोहम्मद अली समेत दीगर शरीक हुए। इजलास में 5 जुलाई के शोहदा के लिए खसूसी दवा भी की गई। चेयरमैन दारुल हिकमत स्कूल एडवोकेट नुरेज दिल अवेज चौधरी ने स्वीडन में कुरान मजीद को नजर आतिश किए जाने के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए मुतालबा किया है कि ऐसे वाक़यात से न सिर्फ मुस्लिम बहनों भाइयों समेत तमाम अमन पसंद अफराद की दिल आज़ारी हुई। उन्होंने कहा, यह वाक़यात तसादुम में इंतशार और आलमी सतह पर अमन की कोशिशों को सबोताज करने की कोशिश है। लिहाजा ऐसे वाक़यात की मजम्मत के साथ इनकी रोकथाम के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर सेक्रेटरी लेबर फैसल फरीद का सोशल सिक्योरिटी हस्पताल मुल्तान रोड और रहमतुल लिल आलमीन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। DCO राफिया हैदर और कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब भी उनके हमरा थी। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर सेक्रेटरी लेबर फैसल फरीद का सोशल सिक्योरिटी हस्पताल मुल्तान रोड और रहमतुल लिल आलमीन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। DCO राफिया हैदर और कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब भी उनके हमरा थी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर से। जी जाफर, आगाह कीजिए।
جی وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایات پر سیکرٹری لیبر فیصل فرید کا سوشل سیکیورٹی ہسپتال ملتان روڈ اور رحمت للعالمین انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ۔ اس موقع پر ڈی سی لاہور رافع حیدر اور کمشنر سوشل سیکیورٹی نادیہ ثاقب بھی ان کے ہمراہ تھی۔ سیکرٹری لیبر نے دورے کے دوران اسپتالوں کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا اور ڈینگی کے لیے دی جانے والی طبی سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ سیکرٹری لیبر نے ہسپتال میں داخل مریضوں اور ان کے اہل خانہ سے بات چیت کی اور سوشل سیکیورٹی ہسپتال میں ملنے والی سہولیات بارے بھی دریافت کیا۔ سیکرٹری لیبر فیصل فرید کا متعلقہ حکام کو علاج و معالجہ کی بہترین سہولیات فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایات دیتے ہوئے کہنا تھا کہ مزدور ہمارا فخر ہیں اور محکمہ لیبر مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے ہر دم کوشاں ہے۔ جی بہت شکریہ شیخ جعفر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ پاکستان کے سابق لیجنڈ کرکٹر جاوید میانداد کا کہنا ہے کہ ان کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین وزیر اعظم بنے تھے۔ حال ہی میں جاوید میانداد نجی ٹی وی کے پروگرام میں شریک ہوئے جہاں انہوں نے میزبان وسیم بادامی سے گفتگو میں کہا، آج آپ کے سامنے بول رہا ہوں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو وزیر اعظم میں نے بنایا تھا۔ میزبان نے سوال کیا وہ کیسے؟ اس پر جاوید میانداد نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کچھ اللہ والے لوگ بھی تو ہیں نا، ان کو وزیر اعظم بننے کے بعد فون پر شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ میزبان نے سوال کیا کہ کیا آپ ان کے حلف برداری تقریب میں گئے تھے؟ جواب میں سابق کرکٹر نے کہا، میں بالکل گیا تھا اور وہیں بیٹھا تھا، لیکن انہوں نے میرا شکریہ ادا نہیں کیا تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔